अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व एहसान से सूरह यूनुस की आयत नंबर 104 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 103 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 104 से लेकर आखिर सूरत तक इंशाअल्लाह आज हम तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल या अय्युहन नासु इन कुन्तुम फी शक्किन मिन दीनी फला अअबुदु अल्लज़ीन तअबुदून मिन दूनिल्लाहि वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकून मिनल मुअमिनीन। व अन अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा वला तकूनन्न मिनल मुश्रिकीन। वला तदअ मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफ़अुक वला यضुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नक इज़न मिनज़्ज़ालिमीन। व इन यमसस्क अल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिह युसीब बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। क़ुल या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फमन इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही वमन ضل فإنما
إنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے کسی شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو پس میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو تمہیں فوت کرتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور آپ اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو کر لیجئے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوئیے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تو پکارو اللہ کے سوا ما لا ينفعک، جو تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ولا یضرک، اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا، فإن فعلت، اور اگر آپ نے ایسا کیا، فإنک اذا من الظالمین، تو پس یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں، وإن یمسسک اللہ بضر، اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نقصان کے ساتھ چھونا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو پس اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ فرمائے، فلا راد لفضل، تو پس کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں، یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ پہنچا دیتا ہے اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، البتہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو پس جو کوئی ہدایت پکڑتا ہے یقیناً وہ اپنے نفس کے لیے ہی ہدایت پکڑتا ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فانما یضل علیہا، تو پس اس کا گمراہ ہونا اس پر ہی ہے، وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں، واتبع ما یوحى الیک، اور اتباع کیجئے جو آپ کے اوپر وحی کیا جاتا ہے یا آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کے بہت سے عقائد کا بطلان کرنے کے بعد اب آخر میں آپ کی زبان سے ہی چند باتیں صراحتاً مشرکین تک پہنچائی جا رہی۔ ایک تو یہ کہ لوگو، اگر تمہیں ان تمام دلائل کے باوجود بھی میرے دین میں شک ہی ہے، اور یہاں پر جو اسلوب ہے ان کنتم فی شک، اگرچہ تم کو کوئی شک ہے، حالانکہ شک کرنے کی گنجائش کوئی نہیں کہ یہ دین مشکوک نہیں، یہ برہان اور دلیل کے ساتھ نازل ہونے والا دین، اور اسی لیے فرمایا کہ یہ میرا جو رستہ ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اس پر دعوت دیتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی پوری بصیرت کے ساتھ اس پر ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے اگر تم کو شک ہے تو پھر یہ جان لو کہ میں ان سب کی عبادت کا انکاری ہوں
جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں۔ یہ بات جان لیجئے کہ ہر مسلمان کے لیے اس بات کی وضاحت اور صراحت اعلانیہ کرنا یہ ایمان کا جز ہے اور ضروری ہے ایمان کے لیے۔ اسی لیے سورہ کافرون میں بار بار دہرا کر اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ اعلان ہے اور یہ براءت جو ہے کہ ہم ہر اس مشرکانہ عقیدے سے بری الذمہ ہیں جن پر تم ہو، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہی اس برات کا اعلان کرنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، اس برات کا اظہار کر کے کہ میں کسی کو معبود نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور عبادت کی جملہ اقسام صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے جائز ہیں، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی یہ اعلان کر دیا گیا اور فرمایا میں کس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اس اللہ کی جو تمہیں فوت کرتا ہے۔ اور انسان روزانہ کی بنیاد پر بھی اس فوتگی کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ کی طرف وہ جائے گا اور ایک حتمی فوتگی کا ذائقہ چکھے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمی۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نفس کو اللہ رب العزت فوت کرتا ہے، جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور ورنہ دوسری فوتگی کیا ہے، فی منامها، اس کی نیند کے اندر اللہ اس کے نفس کو فوت کرتا ہے، اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ تو نیند بھی موت کی بہن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو گہری نیند میں سے جگایا جائے نا تو اس کو چند ثانیے لگتے ہیں واپس ہوش حواس میں آنے میں۔ آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کبھی گہری نیند میں سے کوئی آپ کو ایک دم جگا دے تو انسان ہڑبڑا کے اٹھتا تو ہے، لیکن ہوش حواس میں واپس آنے میں بھی اور اعضاء میں بھی جان واپس آنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کہ روح انسان کی جسم سے نکل کر ایک بڑی لطیف، ابن قیم نے جس طرح کہا ہے کہ ایک بڑے لطیف تار کے ذریعے سے جسم کے ساتھ بس جڑی ہوتی اور وہ واپس لوٹا دی جاتی ہے جسم کے اندر۔ واللتی لم تمت فی منامها، جو ابھی موت کا، جس کا حتمی موت کا وقت نہیں آیا، اس کو اللہ نیند میں فوت کرتا ہے، اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جس کی موت کا بھی وقت نہیں آتا اس کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے اس کے پاس واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور پھر انسان کا جب حتمی موت کا وقت آئے گا پھر اللہ اس روح کو قبض کر کے اس جسم سے جدا کر دے، پھر اس کو واپس اس جسم کے اندر جو ہے وہ نہیں داخل کرے۔ تو میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کے اختیار میں موت بھی ہے، جس کے حکم کے بغیر کوئی روح قبض نہیں ہوتی۔ تمہارے الہوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی روح قبض کرنے کا حکم دے سکے، ان کو فوت کر سکے؟ یقیناً یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے کہ وہ زندگی دینے والا بھی ہے اور زندگی واپس لینے والا بھی ہے۔ یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور وہ خود زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی۔ یہ صفات صرف اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی یہ صرف دعوت تم لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ تم اچھے کام کرو میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں، تم توحید پر رہو میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں، جس طرح آج بہت سارے دعات نے اور اپنے آپ کو دین کا بڑا ذمہ دار پیر فقیر اور شیخ سمجھنے والوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ قانون بنایا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ شریعت کی بہت ساری باتوں پر اس لیے نہیں عمل کرتے کہ وہ شریعت کے مکلف نہیں رہے، وہ شریعت سے اوپر چلے گئے ہیں، انبیاء سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں کہ میں بھی ایمان لانے والے میں سے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان بھی کیسا، اقم وجہک للدین حنیفا، اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو کر لیجیے، بالکل جس میں کسی قسم کا انحراف نہ ہو۔ حنیف کہتے ہیں
جو یکسو ہو، جو ایک جانب متوجہ ہونے کے بعد پھر کبھی ادھر ادھر جو ہے وہ امیدیں نہ پالتا ہو، جس کا کسی مشکل میں ایمان متزلزل ہو کر کسی اور جانب نہ رخ کرتا ہو، اچھا پتہ نہیں کسی نے بندش کرا دی، پتہ نہیں کسی نے یہ کر دیا، کسی نے فلاں کر دیا، اس قسم کے ابہام اور شک اس کے اندر نہ آتے ہوں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے جو حنیف تھے، یکسو تھے۔ تو یہ جو یکسوئی ہے دین کے معاملے میں کہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف جب متوجہ ہو جائے، جب اپنے رب کا اس کو تعارف حاصل ہو جائے، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جائے، مومن ہو جائے، اب اللہ رب العزت کے علاوہ اس کی امیدوں کے اندر کوئی اور باقی نہ ہو، ہر امید اللہ سے وابستہ ہو، تب جا کر بندہ یکسو ہو جاتا۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اس یکسوئی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ شرک سے بیزار ہوتا۔ وہ بندہ کبھی حنیف نہیں ہو سکتا جو مشرک ہو، اس لیے حنیف ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ شرک سے بیزار ہو، اور شرک کی جملہ اقسام سے بیزار ہو، شرک جلی بھی اور شرک خفی بھی۔ ظاہری شرک بھی کہ بندہ کسی اور سے مدد مانگتا پھرے، اور بندہ کسی اور کے آگے سجدے کرتا پھرے، رکوع کرتا پھرے، کسی اور کے نام کی نذریں نیازیں چڑھاتا رہے، اور شرک خفی بھی کہ اپنے اعمال بظاہر جو اللہ کے لیے کرنے والے ہیں نیتیں کسی اور کے لیے ہوں، وہ بیزار ہو چکا اس بات سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، یا لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، ان ساری باتوں سے باہر نکل کے یکسو ہو جاتا ہے۔ اس کو صرف ایک بات کی فکر ہوتی ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت کی ناراضگی تو نہیں میں مول لے رہا، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہوتی رہے، اللہ رب العزت ناراض نہ ہو۔ یہ یکسوئی ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتے۔ فرمایا اس کے لیے یہ بات بھی جان لو، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اوروں کو مت پکارو۔ جہاں جہاں اسلام نے عبادت کا اور توحید کا تصور بیان کیا ہے، وہاں بالخصوص اللہ رب العزت کے لیے پکار کو خاص کیا ہے کہ انسان اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں، غموں میں، مصائب میں چاہتا ہے کہ وہ کسی کو پکارے، کوئی اس کی داد رسی کرے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے بار بار اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو پھر نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اس لیے کسی اور کو پکارنا بھی جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ سورہ فاتحہ میں ہم اسی بات کا اعلان بار بار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ایک ہے مدد جو اسباب کے اندر رہتے ہوئے جائز مدد ہے، میں آپ سے کہتا ہوں جی یہ چیز مجھے پکڑا دیں، وہ چیز مجھے پکڑا دیں، آپ سن بھی رہے ہیں، وہ پکڑانے پر قادر بھی ہیں، تو ایسی مدد کو اسلام نے شرک نہیں کہا، یہ مدد ایک دوسرے کی کرنی جائز ہے۔ ما فوق الاسباب، ایسی مدد جس پر نہ آپ سننے پر قادر ہیں، نہ مطلع ہیں، میں آپ کو یہاں سے بیٹھ کر پکار رہا ہوں، آپ میری آواز نہیں سن سکتے، جانتے بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کو پکار رہا ہوں، اور میں کہوں نہیں آپ سن رہے ہیں اور آپ میری مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اور ایسی مدد کہ جس میں سننے والا سن تو رہا ہے لیکن وہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کہوں مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کسی کو بیٹیاں دینا، کسی کو بیٹے دینا، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دینا، اور ویجعل من یشاء عقیما، کسی کو کچھ بھی نہ دینا، بانجھ کر دینا، یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ اس لیے جو اختیار اللہ کے ہیں وہ غیر اللہ سے طلب کرنا یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور سے کوئی امید نہ لگانا۔ فرمایا ان کو مت پکارو جو نفع نقصان کے مالک نہیں، اور نفع نقصان کا مالک ہونا کسی کے لیے تو دور کی بات ہے، اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن نے بڑی مثال دے کر بتایا ہے کہ نفع نقصان کی مالک ہونا تو دور کی بات ہے، ان میں سے کسی سے مکھی اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ مکھی سے اپنا وہ چھینا ہوا مال واپس لینے پر قادر نہیں، اتنے کمزور ہیں، اور تم ان کو اللہ کے مقابل کرنی والا سمجھتے ہو، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے جس میں مخاطب تو اللہ کے رسول کو کیا گیا ہے، لیکن در حقیقت امت کو پیغام کہ اگر اللہ کے رسول بھی ایسا کریں تو وہ ظالموں میں سے ہو جائیں، تو امتیوں میں سے کوئی بھی کرے تو کیا وہ ظالم نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ ظالم ہو۔ بعض لوگوں کا یہ خیال
کہ اب امت کبھی شرک نہیں کر سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا صحابہ کو مخاطب کر کے کہ میں تمہارے بارے میں اب شرک سے نہیں ڈرتا، لیکن دنیا کے وافر ہو جانے پر اور آپس کے اختلافات سے ڈرتا ہوں. وہ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہنا شروع کیا اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا میں اب تمہارے بارے میں شرک سے ڈرتا ہی نہیں، امت اب شرک نہیں کر سکتی. یہ ایک مغالطہ ہے جو ان کو لگا ہے، جہالت ہے جو ان کو لگی ہے. اللہ کے رسول نے ان صحابہ کو جو موجود تھے مخاطب کر کے یہ کہا تھا، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث آپ نے بتایا قیامت سے پہلے میری امت میں عرب کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جو شرک کریں گے. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کی خواتین مختلف قسم کے بتوں کے سامنے ارد گرد ڈانس نہیں کریں گی. تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ امت اب کبھی شرک نہیں کر سکتی یہ کتاب و سنت کا علم نہ ہونے کا نتیجہ. شرک ہے کوئی بھی کرے. اب فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس نقصان کو دور نہیں ہٹا سکتا، کوئی نفع پہنچانا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ان آیات کے بعد بھی کوئی سمجھتا ہو کہ کسی رشتہ دار نے، کسی جادوگر نے، کسی بزرگ نے، کسی فلانے نے بندش کرا دی ہے، اللہ تو رزق بھیجتا ہے لیکن فلاں بندش کرا دیتا ہے، اللہ تو بچے بچیوں کے رشتے بھیجتا ہے لیکن فلاں نے بندش کرا دی ہے، اللہ نے تو کاروبار کے لیے رستے کھولے ہیں لیکن فلاں نے بندش کرا دی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی خیر کو روکنے والا نہیں، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے نقصان کو دور کرنے والا نہیں. صرف اللہ کی ذات ہے، جو فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ چیز جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا. تو فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے خیر پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا. تو لوگوں یہ سارا حق تمہارے پاس آ گیا ہے. اب جو کوئی ہدایت پکڑے گا وہ اپنے لیے ہدایت پکڑے گا، اس کو خود فائدہ ہوگا. اور اگر کوئی گمراہی پر رہے گا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر کوئی وکیل نہیں بنایا گیا. یعنی مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی کہ فلاں ایمان کیوں نہیں لایا اور کیوں نہیں لایا. اس پر کل بھی بات ہوئی تھی. آپ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آپ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے. وَاصْبِرْ، اور صبر بھی کیجیے. دین پر چلتے ہوئے اور دعوت کا کام کرتے ہوئے صبر بھی کرنا پڑتا ہے. صبر کی متعدد اقسام ہیں. اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی تکلیف دہ باتوں اور اعمال پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. ان تمام چیزوں پر صبر کرنا. بعض لوگ تکلیف پر تو صبر کر رہے لیکن حرام چیزوں پر صبر نہیں کر رہے. بعض لوگ حرام چیزوں پر صبر کر رہے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر نہیں کرتے. اور بعض یہ دونوں صبر کرتے ہیں لیکن یہاں آ کر ڈھہ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں ایسے کر دے گا، فلاں ایسے کر دے گا. نہیں، صبر حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے. اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہترین فیصلہ ہے. وہ دنیا کے اندر آ جائے تب بھی اچھی بات ہے. اگر دنیا کے اندر اللہ رب العزت آزمائش میں ہی انسان کو اٹھا لے تو آخرت میں تو اللہ نے مالک یوم الدین وہ دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے فیصلے فرمانے ہیں. اور لوگ جو آپس میں جن جن باتوں پر جھگڑتے تھے حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا. اور نیکوکاروں کو اللہ رب العزت جزا عطا فرمائیں گے اور برے لوگوں کو اللہ سزا عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل اور احسان سے سورہ یونس مکمل ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.